الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے مجاہدین کے لیے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ میں فتح کے دوران غازی سوار کو 3 حصے عطا فرمائے، یعنی غازی کے لیے 1 حصہ اور گھوڑے کے لیے 2 حصے، جبکہ پیدل مجاہد کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غازی گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کرے تو اس کے لیے 3 حصے ہیں، 1 غازی کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے، اور اگر کوئی مجاہد پیدل جنگ میں شریک ہوتا ہے تو اس کے لیے 1 حصہ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ میں فتح کے دوران گھوڑ سوار غازی کو 2 حصے عطا فرمائے اور پیدل سوار مجاہد کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار مجاہد کے لیے 2 حصے ہیں، 1 حصہ مجاہد کا اور دوسرا حصہ اس کے گھوڑے کا، اور پیدل سوار کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں ارشاد ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑ سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، مجاہد اگر گھڑ سوار ہے تو اس کو مال غنیمت میں سے 2 حصے ملیں گے، 1 حصہ مجاہد کا اور 1 حصہ گھوڑے کا، اور پیدل سوار کو 1 حصہ ملے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں مذکور ہوا۔ اور جس حدیث میں بیان ہوا کہ گھوڑ سوار کو حضور نے 3 حصے عطا فرمائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عطا ایک خصوصی عطا تھی، اور یہ خاص اسی مجاہد اور اسی غازی کے ساتھ خاص تھی۔ یاد رکھیں، عدل اور ہے اور فضل اور ہے، یعنی قانون اور چیز ہے اور عطا اور چیز ہے۔ تو جس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غازی کو 3 حصے عطا فرمائے، اس میں فضل اور عطا کی بات ہوئی، اور جس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑ سوار مجاہد کو 2 حصے عطا فرمائے، اس میں عدل اور قانون کا ذکر ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔